بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وإنك لعلى خلق عظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مومن کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اخلاق کی بڑی اہمیت دلائی اور پیارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے مومن کے ہر کردار، انداز، طور طریقے، زندگی کے معاملات مومن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنانے کی توفیق عطا فرمانے کے لیے یہ پیغام واضح طور پہ ارشاد فرما دیا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایمان والوں کے لیے بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ اخلاق کی اہمیت پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دلائی، فرمایا جس کا اخلاق اچھا ہو، اچھے اخلاق کا مالک دن میں روزہ رکھنے والے اور رات کو تہجد پڑھنے والے کے درجے کو پا لیتا ہے، جس کا اخلاق اچھا ہے۔ اور کل قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میزان عمل میں سب سے بھاری جو وزن ہوگا وہ حسن اخلاق کا ہوگا۔ حسن اخلاق، اچھا طریقہ، اچھا کردار، یہ مومن کا ہونا چاہیے کہ مومن سے جب کوئی گفتگو کرے یا یہ مومن کسی سے گفتگو کرے تو انداز بیان میں ایسا سکون ہو، ایسی لجاجت ہو، نرم مزاجی ہو کہ سامنے والا بندہ گفتگو سن کر ہی اپنے دل کو، اپنے ذہن کو سمجھا بیٹھے کہ میں ایسے شخص سے گفتگو کر رہا ہوں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں زندگی گزارنے والا ہے۔ کبھی بھی سخت لہجے میں اور ایسے جملے اپنی زبان سے نہیں نکالنے چاہیے کہ جس کے نکالنے کے بعد خود انسان کو پچھتاوا ہو اور وہ خود پچھتائے کہ میں نے کس طرح کے جملے نکال دیے ہیں، میں کیا کر بیٹھا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے میں نے معراج کی رات پتھر سے ایک چھوٹے سے سراغ سے بیل کو نکلتے ہوئے دیکھا۔ وہ نکل تو جاتا ہے بڑے پتھر کے چھوٹے سے سوراخ سے، لیکن اس میں جانے کی دوبارہ کوشش کرتا ہے تو اسے جایا نہیں جاتا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آپ نے پوچھا یہ کس چیز کی مثال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس چیز کی مثال ہے کہ انسان اپنی زبان سے، اپنے منہ سے بغیر سوچے سمجھے جملے نکال دیتا ہے، پھر وہ چاہتا ہے کہ یہ واپس آ جائیں، جب نکال دیے تو اب دوبارہ وہ واپس نہیں آ سکتے۔ بات کہتی ہے تو مجھے منہ سے نکال، میں تجھے شہر سے نکالتی ہوں، ایسے پھیلتی ہے۔ اور کسی بھی مومن کے حوالے سے
किसी मोमिन को इजाजत नहीं है ऐब लगाए, ताम तशनी करे और किसी के किरदार पे उंगली उठाए। इस्लाम ने इसकी इजाजत नहीं दी। देखें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दिया। कुरान कहता है कि मोमिन के बारे में जो गुमान है ये अच्छा रखना है, जैसा भी मामला हो। तरीका बता दिया, फरमाए किसी के साथ खाना खा लो, बैठ के सफर कर लो, उसके साथ कुछ वक्त तो गुजारो, फिर उसके किरदार पे उंगली उठाना, फिर जुबान दराजी करना, पहले वक्त तो गुजारो। आज किसी के साथ वक्त गुजारे बगैर उसकी जात पे एतराज किए जाते हैं, तम तशनी की जाती है। ये क्या वजह है? इस्लामी तालीमात से दूरी का सबब है। किसी के साथ एक दो घंटे बैठे, कुछ वक्त बैठे, एक सफा उसकी जिंदगी का पढ़ा और 500 सफे की किताब अपने पल्ले से लिख दी, वो ऐसे भी है, वो ऐसे भी है, वो ऐसे भी होगा, इसकी इस्लाम ने इजाजत नहीं दी। अच्छा अखलाक होना चाहिए, अच्छा किरदार होना चाहिए, अच्छा अंदाज होना चाहिए। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप पुरुष मिजाज होते, सख्त मिजाज होते, तो आपके जो इर्द गिर्द सहाबा किराम आपके गर्दीदा है ना, ये यहाँ से भाग जाते अगर आपका मिजाज सख्त होता। लेकिन ये अल्लाह का फजल है, आपका मिजाज ऐसा था, आपका अंदाज गुफ्तगू ऐसा था, इतनी शीरी जुबान थी कि गुफ्तगू करते करते ही काफिर का दिल पिघल जाता और वो कलीमा पढ़ के मुसलमान हो जाता। अरब में ये मशहूर था कि कोई भी शख्स प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके बात ना करे, कोई काफिर, कोई गैर मुस्लिम दलील भी ना मांगे कि आप अल्लाह के रसूल हैं, दलील तो दीजिए, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम गुफ्तगू ऐसी फरमाते थे, ऐसी चाशनी होती थी, ऐसा अंदाज होता था, ऐसा हुस्न कलाम होता था कि जो आपकी गुफ्तगू सुनता दिल पिघलता और अपने बुतों को छोड़कर, उनकी पूजा को छोड़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत का वाहिद मानने वाला, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बरगुज़ीदा बंदा बन जाता, कलीमा पढ़ के मुसलमान हो जाता। ऐसा अखलाक होना चाहिए। और देखें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अखलाक के आला दर्जे पर फाइज हैं। खुल्क अज़ीम, अल्लाह ने आपको आला अखलाक अता किया है, खुल्क अज़ीम पर आप फाइज हैं। आपका अखलाक ऐसा है, अंदाज ऐसा है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने सिर्फ अपने नहीं थे, बेगाने भी थे। आज भी मुस्तशरिकीन, काफिर, बुत परस्त, सितारा परस्त, हिंदू, कोई भी दुनिया का कोई राइटर, कोई मुसन्निफ जब भी अखलाक और किरदार का निजाम बनाता है, इस पे कलम उठाता है, तो अव्वल फहरिस्त में, अव्वल हिस्से में, वो चाहे मुसलमान है या नहीं है, जिस मजहब से ताल्लुक रखता है, वो ये लिखता है, लिखने पर मजबूर है कि हर एक से बढ़कर मिसाली किरदार, रोल मॉडल अखलाक जो है वो आमना बिलाल मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। लोग इस बात पे मजबूर हो गए। और कामिल शख्सियत और आइडियल पर्सनैलिटी शख्सियत में जब मुशरिकों ने भी किताबें लिखी, तो उन्होंने भी लिखा, बड़े बड़े हमने लोगों को पढ़ा, बड़े बड़े लोगों को देखा, लेकिन जैसा किरदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखा पढ़ा है, वैसा किरदार आज तक किसी के हिस्से में नहीं आया। अपने तो अपने, बेगाने भी आपके गर्दीदा है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आपके पास आ गया, आप उसके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे अपने बाजू में छा दिए। कोई भी आ गया, कोई भी आ गया। आप तशरीफ फरमाते, एक एरादी आया, दो पहाड़ों के दरमियान आप तशरीफ फरमाते,
اس نے کہا حضور مجھے کچھ دیجیے. پہاڑ ہیں، بکریوں کے ریوڑ موجود تھے دونوں پہاڑوں کے درمیان جو چڑھ رہے تھے، چل رہے تھے. اس نے جب کچھ مانگا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں دیا بلکہ سب کچھ عطا فرما دیا. آپ نے فرمایا جتنی بکریاں ہیں یہ سارا ریوڑ لے جا، آج کے بعد یہ ساری بکریاں تیری ہیں. اس نے کچھ مانگا سب کچھ عطا کر دیا. پھر وہ گیا اپنے علاقے میں، اپنے پنڈ میں، اور جا کے اس نے لوگوں کو پیغام دیا. اس نے کہا لوگوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لو. وہ اپنا بیگانہ نہیں دیکھتے، لوگوں کے در پہ چلا جاتا ہے نواز کے بیچ دیتے ہیں. اور کہا ایسا نوازتے ہیں، ایسا نوازتے ہیں، ایسا عطا کرتے ہیں کہ دوبارہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی حاجت پیش نہیں آتی. ایسا نوازتے ہیں، ایسا عطا فرماتے ہیں. یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق. ایک شخص، ایک یتیم بچہ، مشرک، والدہ بھی مشرک، خاندان مشرک، باپ فوت ہو گیا. کچھ عرصہ بیتا، گھر کے حالات ٹائٹ ہو گئے، گھر کا سامان بیچ کر گزارا کرنا شروع کیا. آہستہ آہستہ اپنا ہر چیز، ہر سامان کو بیچنا پڑا. ایک ایسا وقت آ گیا کہ ماں کی سر کے اوپر چادر لینے کو موجود نہیں تھی. اب وہ نکلتا ہے، اپنے رشتے داروں کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو کہتے ہیں کل آ جانا. وہ کل جاتا ہے، پھر کہتے ہیں پرسوں آ جانا. تیسرے دن جاتا ہے تو کہتے ہیں ہمارے پیچھے پڑ گئے ہو. اپنے سگے چچا کے پاس آتا ہے، ابا جی کے بعد اب تو پتا ہے ہم نے ہر چیز بیچ دی، کچھ گھر میں موجود نہیں ہے، تو میں چاہتا ہوں میری والدہ کو چادر مل جائے. وہ کہتی ہیں اگر میرا پردہ ہو جائے تو میں اس حالت میں باہر نکلوں گی اور کچھ کما کے لاؤں گی، اپنے بچوں کو کھلاؤں گی. تو ایک چادر کا سوال کر رہا ہوں. اس نے بھی رد کر دیا. روتا روتا، سسکیاں لیتا لیتا گھر کی طرف جا رہا تھا. ایک شخص ملا کہ بیٹا کیوں روتے ہو؟ کہا ابا جی کا وصال ہو گیا ہے، والدہ کے پاس چادر لینے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں کہ وہ باہر سے کما کر لائیں. سارے رشتے داروں کے پاس گیا جنہوں نے وفاؤں کا کہا تھا، امیدیں دلائی تھی، جنہوں نے کہا تھا ہمارا دین نہ چھوڑنا، ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلتے ہیں. وفاؤں کا انہوں نے تقاضا کیا، لیکن آج جب پورا کرنے کا وقت آیا، آج اپنے در سے دھتکار دیا. اس نے کہا میں تمہیں ایسا ایک در بتاتا ہوں، چلے جاؤ. وہاں پہ جو بھی چلا جاتا ہے ہر ایک کی حاجت روائی پوری کی جاتی ہے، ہر ایک کو نوازا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نے بھیجا. اس نے کہا اپنی والدہ سے مشورہ کروں گا، چونکہ وہ مسلمانوں کے نبی ہیں، میں بت پرست ہوں، تو مجھے کیسے وہ دیں گے؟ وہ تو بتوں کے بڑے سخت خلاف ہیں، وہ تو بتوں کے خلاف بولتے ہیں. میں والدہ سے مشورہ اپنی والدہ کے پاس آیا، سب رشتے داروں نے انکار کر دیا. ایک در ایسا بتایا، کوئی رشتہ تو نہیں ان سے، لیکن مجھے ایک شخص نے بتایا کہ ان کے پاس جو بھی چلے جاتا ہے وہ شفقت کے بازو بچھاتے ہیں. تو والدہ نے کہا بیٹا چلے جانا، چادر کا سوال کرنا ضرور جا کر، لیکن پہلے یہ شرط رکھنا، انہیں کہہ دینا کہ آپ نے چادر دینی ہے تو دے دو، میں آپ کا دین نہیں قبول کروں گا، کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوں گا. کہ ٹھیک ہے شرط رکھوں گا جا کے. اب بچہ آ گیا، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اسلام تشریف فرما ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو کہتا ہے ایک سوال ہے. فرمایا بتاؤ کیا مانگنا چاہتے ہو؟ کہ میری شرط ہے، آپ مجھے دیں گے، اس کے بدلے یہ نہیں کہیں گے کہ میرا دین قبول کر دے، دین کو مان لے. اور میں نہیں کہتا. مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہ میری والدہ کو چادر چاہیے. نبی علیہ السلام نے کوئی دوسرا اس سے سوال نہیں پوچھا، جو چادر پہنی تھی وہی آپ نے اتار کر اس بچے کو عطا فرما دی. اور میں جا لے جا. اب چادر جس میں اطہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگی ہے، اس کی تاثیر بھی ہے.
جیسے ہی بچہ پکڑتا ہے اس کے انداز اور خیال بھی چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. گھر لے کے جاتا ہے تو گھر میں ایک عجیب سا سامان کیفیت خوشبوئیں موجود ہیں اور اس چیز کی جو خوشخبری ہے وہ مل رہی ہے کہ اب یہ بدلنے والا مقام آ گیا ہے. والدہ کو جا کے چادر دیتا ہے تو والدہ کہتی ہیں کہیں کلمہ تو نہیں پڑھا ان کا؟ کہا نہیں، میں نے انہیں صاف کہہ دیا کہ میں چادر کا سوال کرتا ہوں، آپ کا دین قبول نہیں کروں گا. انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے تو چادر لے جا. کہا اتنے رفیق اتنے شفیق، کوئی سوال نہیں، اپنوں نے دھتکار دیا، یقیناً وہ اللہ کے سچے نبی ہوں گے. جا میرے بیٹے، تم بھی جا کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا. یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا. اور مومن کا کردار آج کیسا ہے؟ مومن کا کردار آج کیسا ہے؟ اپنوں کے ساتھ کوئی اخلاق نہیں، غیروں کے ساتھ کوئی اچھا اخلاق نہیں. بعض اوقات تو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم دل میں کوئی بات نہیں رکھتے، ہم زبان سے الفاظ نکال دیتے ہیں، چاہے کسی کو غصہ لگے یا کوئی کسی کو خوشی محسوس ہو یا کوئی برا لگے، ہم دل میں کوئی بات، ہم زبان سے الفاظ نکال دیتے ہیں. یہ جملہ بڑا خطرناک جملہ ہے. جب مومن سامنے موجود ہے آپ نے اس سے بات کرنی تو اچھا اخلاق ہونا چاہیے. نبی علیہ السلام نے دیکھیں کتنی پیاری تعلیم دی. فرمایا جب کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی سے ملے تو مسکراتے ہوئے چہرے سے ملے، خندہ پیشانی سے ملے. اس سے کیا ہوگا؟ اس کے دل میں محبت بھی پیدا ہوگی اور فرمایا اللہ صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا. مسکرانا صدقہ ہے، مسکراہٹیں صدقہ کرے، انداز اچھی گفتگو صدقہ کرے، اچھے بول صدقہ کرے. بھئی کیا ہے، سب کچھ ادھر ہی رہ جانا. اگر کسی اپنے بھائی سے لڑائی ہے، محلے دار سے لڑائی ہے، اگر کسی کی دوست سے لڑائی ہے، اگر کسی کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق خراب ہے تو اس کو اچھا کرے. مومن اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا انداز کردار اخلاق میں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جھلک ہونی چاہیے، اس میں جھلک نظر آنی چاہیے. ایسا اچھا اخلاق ہونا چاہیے. اپنی ذات کا معاملہ ہو معاف کر دیں، لیکن اسلام کا معاملہ ہو، اگر کوئی شخص اسلام کو، اسلام کے نظام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے خلق عظیم، جب اسلام کے لیے لوگوں نے چالیں چلی اور آپ نے برداشت کیا، کرتے رہے، مکی دور ختم ہو گیا، مدنی آ گیا. پھر نبی علیہ السلام نے تلوار اٹھا لی. فرمایا اب جو زبان اسلام کے لیے بولی جائے گی اسلام کے خلاف، اس زبان کو کاٹ دیا جائے گا، اس گردن کو اڑا دیا جائے گا جو اسلام کے لیے اٹھے گے. آپ نے پھر تلوار ہاتھ میں اٹھائی اور میدان میں آ گئے. تو اس سے بتایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور تلوار یہ دونوں اسلام کے ساتھ رہے ہیں. قرآن اس لیے کہ تلوار کسی مظلوم پر چلنے نہ دے، اور تلوار اس لیے تاکہ قرآن کا راستہ صاف ہو جائے. قرآن کا راستہ صاف ہونا چاہیے. نبی علیہ السلام کی عزت نفوس کا مسئلہ ہو، پھر نہیں کہیں گے جی بڑا اچھا اخلاق ہونا چاہیے، بڑا نرم مزاج ہونا. نہیں، پھر پبانگ توہل ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بیان کریں گے کہ کوئی کچھ ہوتا ہے ہو جائے، جان جاتی ہے جائے. حضور علیہ السلام کی عزت نفوس پہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہوگا، کسی قسم. اور یہی اخلاق ہے. اس وقت یہ کہنا کہ اسلام بڑا امن والا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے، یہ اخلاق نہیں ہے. عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہو، ختم نبوت کا معاملہ ہو، نموس صحابہ کا معاملہ ہو، اہل بیت کی نموس کا معاملہ ہو تو للکارنا چاہیے. جیسے ہمارے اس صدی میں ایک ایسا عظیم مرد مجاہد پیدا ہوا، ویل چیئر پہ موجود تھا، 2 مرلے کا گھر ہے، اور جب وہ اپنی ویل چیئر پہ بیٹھ کے للکارتا ہے تو اس کی للکار آج کے بارود، اسلحے اور میزائل سے بھی زیادہ پاورفل تھی کہ وہاں انگریز کام جاتا تھا کہ یہ بابا بات کیا کر رہا ہے. مومن کا اس طرح کا اخلاق ہونا چاہیے، اس طرح کا انداز ہونا چاہیے. جس طرح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بڑے اچھے اخلاق کے مالک تھے، لیکن اسلام کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کرتے تھے.
اور کیسر و کسرا میں حضرت عمر بن خطاب کا نام سن کے لرزہ طاری ہو جاتا تھا. جو صحیح کامل مومن ہوتا ہے نا اس میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو مجددی ہو اور انہیں فاروقی اور حضرت فاروقی کو ماننے والا ہو, حضرت فاروق اعظم کو ماننے والا ہو, اس میں جب اسلام کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو ہر مومن کے اندر ایک فاروقی رگ موجود ہے جو ہوشیار ہو جاتی ہے, اور مومن اس میں پھر اپنے کردار کو اپنے اخلاق کے ذریعے اور اپنے انداز کے ذریعے اسلام کا دفاع کرتا ہے. تو اپنی ذات کا معاملہ ہو معاف کر دینا چاہیے, معاف کر دیں. قرآن میں اللہ فرماتا ہے تم معاف کر دو اللہ تمہیں معاف فرما دے گا. آج تم دنیا میں درگزر کر دو گے کل قیامت والے اللہ تمہاری درگزر فرما دے. اللہ رب العزت ہمیں اچھے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا